براہ راست آپ کو لیے چلیں گے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے زیر اہتمام اسلام میں بنیادی حقوق اور آئین کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کام کروایا، اردو میں لکھنا ذرا وقت چاہیے اور مشکل ہو گیا ہے ہمارے لیے، کیونکہ صبح سے شام تک انگریزی میں لکھنا، انگریزی میں فیصلے کرنا، اور قوانین بھی سارے انگریزی میں ہیں۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان نہ صرف آئین کی ترجمہ کرنا چاہیے بلکہ آفیشیل ترجمہ ہونا چاہیے ہر قانون کا۔ اب پارلیمان، اب کیا مشکل ہے کمپیوٹر کے زمانے میں ترجمہ کرنا، اور ایسا ترجمہ نہ کریں جو کہ بہت ثقیل اردو میں ہو، ایسا ہو جو کہ ہر شخص سمجھ سکے۔ تو راجہ صاحب نے، آپ کے صدر نے تقریر کو کہا کہ جی میں دیباچہ آئین کا پڑھتا ہوں، جس کو ہم آبجیکٹیو ریزولوشن بھی کہتے ہیں، 1949 سے آیا ہے، اور یہ ایک چیز ہے جو کہ ہر آئین کا حصہ رہی ہے، تو یہ اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اوکے، ٹھیک۔ ہمارے آئین کی بنیاد اس اعتراف اور تصدیق پر رکھی گئی ہے کہ پورے کائنات پر اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اختیارات کا استعمال ایک مقدس امانت ہے، اور ریاستی طاقت اور اختیار کا استعمال عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے کیا جائے گا۔ آئین کا دیباچہ مزید یہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان میں جمہوریت، سب سے پہلے جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری، برداشت اور سماجی انصاف کا اطلاق اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ اسی طرح اس میں کہا گیا ہے کہ اقلیتوں کو اپنے مذاہب کی پیروی کرنے، ان پر عمل کرنے اور اپنی ثقافتوں کی ترویج کے لیے مناسب مواقع دیے جائیں گے۔ یہ میں نے خلاصہ ترجمہ آپ سمجھ لیں دیباچہ کا آئین کے۔ آئین میں 280 شقیں ہیں، دفعات ہیں، مگر ان میں تقریباً 2 درجن دفعات ایسی ہیں جو عوام کے حقوق کا تحفظ کے متعلق ہیں اور ان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو یہ جو آج کا موضوع ہے، میں یہ صرف 2 درجن جیسی دفعات ہیں، اگر ہم ہر شہری یہ سمجھ لے تو وہ میرے خیال میں آئین نہ صرف سمجھ لیتا ہے بلکہ ہر صاحب اختیار، اور بالخصوص وہ شخص جنہوں نے آئین پہ حلف اٹھایا ہے، جو شیڈول 3 میں ہے، مختلف عہدیداروں، جیسے میں ایک جج ہوں سپریم کورٹ کا، تو میں نے حلف اٹھایا، پھر میں جب چیف جسٹس بنا تھا بلوچستان کا، تو اس وقت میں نے حلف اٹھایا، تو یہ ہم پر سب سے زیادہ لازم ہے، اور ہم یہ جب تک اس پہ پوری طرح سے عمل نہیں کریں گے تو مسئلے بڑھتے رہیں گے۔ اب پہلی شق جو آتی ہے جس میں عوام الناس کو تحفظ دیا جاتا ہے، وہ ہے آئین کی دفعہ 3، استحصال کے تمام صورتوں کے خاتمے کو یقینی بناتی ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ فنڈل رائٹس چیپٹر جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں بنیادی حقوق ہیں، نہیں، وہ دفعہ 3 سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو استحصال کے تمام صورتوں کے خاتمے کو یقینی بناتی ہے۔ اب میں ہر دفعہ کو کروں گا کہ ہمیں اسلام میں کچھ ملتا ہے کہ اس سے برعکس ہے یا اس جیسا ہے۔ یہ دفعہ قرآن شریف کی سورۃ البقرہ 2 آیت 79 میں عین مطابق ہے، جس میں فرمایا گیا ہے تم ظلم یا استحصال نہ کرو اور تم پر ظلم یا استحصال نہ کیا جائے گا۔ تو دیکھیں دفعہ 3 قرآن شریف سے مطابقت رکھتی ہے۔ اب چلیں دفعہ 4 کی طرف۔ دفعہ 4 یہ یقینی بناتی ہے کہ سب کے ساتھ قانون کے مطابق یکساں سلوک ہو، اور بالخصوص
اور بالخصوص زندگی، آزادی، جسم، ساکھ اور جائیداد کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جائے گا جس کی اجازت قانون نے نہ دی ہو۔ یہ دفعہ بھی اسلام سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے، المسلم من سالم مسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ دیکھیے، زبان سے بھی آپ لوگوں کو تکلیف دے سکتے ہیں، صرف ہاتھ سے نہیں۔ اور یہ ہماری آئین اور قرآن شریف کی اور حدیث مطابقت رکھتا ہے۔ اس دفعہ میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ وہ کام جس کی کوئی قانونی ممانعت نہ ہو، اسے ہر شخص کر سکتا ہے، اور کسی کو ایسے کام پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جس کا مطالبہ قانون نے اس سے نہ کیا ہو۔ یہی اصول سورۃ مریم آیت 64 کے آخری ٹکڑے میں موجود ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تمہارے رب بھولنے والا نہیں ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 32 سے بھی یہ اصول معلوم ہوتا ہے۔ کہہ دو کہ کس نے حرام کر دیا اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، اور پاک رزق کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہ اصول اخذ ہوتا ہے۔ آپ نے غزوہ بدر جو 17 رمضان 2 ہجری کو ہوئی تھی، یعنی کہ 13 مارچ 624 کے بعد قیدیوں کو اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو 10 بچوں کو لکھنا پڑھانا سکھا کر آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کام جبرن بھی لیا جا سکتا تھا، آخر وہ قیدی تھے، لیکن آپ نے ان سے ایک طرح کا سمجھوتا کیا۔ ریفرنسز میں نے نیچے دی ہیں فٹ نوٹس میں، تو یہ اگر آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اور اس میں کتنے سبق ہیں کہ آپ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو اور اپنی رہائی لے لو۔ تو ایک سمجھوتا ہو گیا، ایک اگریمنٹ ہو گیا۔ لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے بارے میں اگلی اہم دفعہ 9 ہے، جو کہتی ہے قانون کی اجازت کے بغیر کسی کو زندگی اور آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ یہ دفعہ سورۃ المائدہ 5 آیت 32 کے عین مطابق ہے، جو تو آپ سب اس سے واقف ہوں گے کہ جس نے ایک جان لی جیسے کہ اس نے تمام جانیں لیں، اور جس نے ایک جان بچائی جیسے کہ اس نے تمام انسانیت کو بچایا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ پہلے حصہ ہے دفعہ 9 کا۔ اور جہاں تک آزادی کی بات ہے تو اس کی عکاسی سورۃ البقرہ آیت 256 میں نظر آتی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جب دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے تو پھر قانون میں تو زبردستی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ قانون وہ والا قانون نہیں جو لوگوں نے اپنے آپ بنا کے خود کہتے ہیں کہ قانون ہے۔ قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق۔ تو زبردستی سے آپ لوگوں کے حقوق، نہ تو آپ زندگی لے سکتے ہیں، اور صرف زندگی لینے کا ریاست کو اختیار ہے، اور وہ بھی جب کوئی سزائے موت پائے اس وقت۔ اس کے بعد اہم دفعہ 10 کی طرف آتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ کسی کو وجہ بتائے بغیر گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور تحویل میں بھی نہیں لیا جائے گا، اور جب ایسا کیا جائے گا تو اسے 24 گھنٹوں کے اندر حاکم فوجداری کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میجسٹریٹ کا ترجمہ میں نے حاکم فوجداری کیا ہے، شاید آپ مجھ سے بہتر کر سکیں۔ اس کے ساتھ ایک بہت اہم دفعہ 10 الف کا اضافہ 18ویں ترمیم جو 2010 میں آئی تھی کے ذریعے کیا گیا، جو ہر شخص کو
منصفانہ سماعت اور مناسب عمل کا حق دیتی ہے۔ قرآن، اب ہم چلتے ہیں قرآن شریف کی طرف۔ قرآن شریف کی سورۃ المائدہ 5 آیت 8 میں فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو کھڑے ہو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر مجبور نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف